قابل قدر علماء اہل سنت و سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد الاعلی، والصلاة والسلام على رسوله الأعلى وآله وأصحابه الأعلى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله المثل الأعلى، آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے عادت کے مطابق چند اشعار پیش خدمت ہے، سماعت کرے، اس سے پہلے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سامان، مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایمان، مدد واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے کے سروں سے قدم آلا تیرا، غوث اعظم بمنے بے سر و سامان، مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایمان، مدد تجھ سے در در سے سگا سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگا سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا، غوث اعظم بمنے بے سر
کعبہ امام مدنی کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے ملا تا نہیں کتا تیرا سے آزم بننے بے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدنی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا سے آزم بنے بے سر و سامان مدنی قبلہ دی مدد کعبہ امام مدنی درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ اصحابہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل و احسان ہے کہ ہم اور آپ محفل غوثیت میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی جو آیت کا جز تلاوت کیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، جس کا ترجمہ سادہ سیدھا یہ ہے اور اللہ کی بڑی شان ہے. انشاءاللہ ایسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ عرض و معروض کی سعادت حاصل کی جائیں گی. امید ہے کہ آپ تمامی حضرات جتنے بھی ہیں اگر گفتگو کو ابتدا سے غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے ذہن و فکر میں کچھ نہ کچھ انشاءاللہ محفوظ کر لیں گے. پیران پیر، روشن ضمیر، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لا مکانی، سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں. غوث اعظم بڑے پیر جس سے چاہتے ہیں اپنا تذکرہ کروا لیتے ہیں. یہ ہماری اوقات بارگاہ غوثیت میں ایک تنکے کے لیے نہیں ہے کہ ہم اپنی اس زبان سے بڑے پیر غوث اعظم کا نام لے سکیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان وہ شان ہے کہ ابھی سرکار غوث پاک دنیا میں تشریف نہیں لائے لیکن آپ کے آنے کے چرچے ہو رہے ہیں. ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں تاریخ میں وہ مہان ہستی جو باعث تخلیق کائنات ہے، جو خاتم النبیین ہے، نبی آخر الزمان
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے، لیکن نبی کے آنے کی خبر ہر نبی نے دے دی۔ ابھی آقا تشریف نہیں لائے لیکن چرچا ہو گیا کہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، تو اسی رسول اعظم کا شہزادہ جسے زمانہ غوث اعظم کہتا ہے، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لایا لیکن غوث اعظم کے آنے کے چرچے ہو رہے ہیں۔ اہل علم فرماتے ہیں الکرامت عکس النبوہ، جو کرامت ہوتی ہے یہ نبوت کا زراعت ہوا کرتی ہے، معجزے کا زراعت ہوا کرتی ہے۔ جہاں نبی سے معجزے کا ظہور ہوتا ہے وہاں ولی سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، سنتے چلے کہ کہاں کہاں غوث اعظم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجی ہوئی ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہے، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ذات آپ جانتے ہیں، عنہما کی ذات کو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ان دو شہزادوں سے کتنی عقیدت اور کتنا پیار کرتے تھے۔ لیکن بارہا آپ نے سنا، واقعات میں سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین میں دونوں سے محبت تھی، لیکن کچھ محبت میں اضافہ تھا حضرت امام حسین سے۔ اس بات کو آپ جانتے ہیں کہ اس میں اضافہ محبت کی وجہ کیا تھی؟ میں کہتے ہیں کہ ایک دن حضرات صحابہ اکرام تشریف فرما ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھایا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پشت پر اپنا مقدس ہاتھ میرے آقا نے رکھا، نبیوں کے تاجدار نے رکھا اور امام حسن سے بے انتہا محبت فرما رہے ہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام علیہ الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ حسن اور حسین دونوں سے محبت فرماتے ہیں، آپ کی محبت میں اضافہ ہم نے دیکھا حسین سے ہوتا ہے، لیکن یا رسول اللہ علیہ السلام آج وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرما دے کہ آج آپ حسن سے، امام حسن سے بے انتہا محبت فرما رہے ہیں اور ان کے پشت پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ آپ کرم فرما دے، اس کی وجہ ارشاد فرما دے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو، میرے نزدیک حسن کی بھی وہ حسن کا بھی وہی مقام و مرتبہ ہے اور حسین کا بھی وہی مقام و مرتبہ ہے۔ میں حسن سے بھی محبت کرتا ہوں، حسین سے بھی محبت کرتا ہوں، ان کی اولادیں بھی میرے نزدیک محبوب ہے، لیکن سنو اے میرے صحابہ، آج میں جو حسن سے محبت کر رہا ہوں اس کی وجہ سے یہ میرا شہزادہ حسن ہے اور میرے اسی شہزادے حسن کی نسل ہے، اس کا ایک ایسا شہزادہ تولد ہونے والا ہے جس کا نام عبد القادر ہوگا، جس کی عظمت کا عالم یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں اس کی عظمت کے گن گائے جائیں گے۔ آپ نے سماعت کیا کہ حضور غوث پاک کا مقام و مرتبہ وہ مقام و مرتبہ ہے کہ ظاہری طور پر زمانے رسالت ہے اور زمانے رسالت سے غوث اعظم کا تذکرہ ہو رہا ہے، رسول اللہ غوث اعظم کا ذکر فرما رہے ہیں، اس سے اور کیا مقام و مرتبہ غوث پاک کا ہو سکتا ہے کہ جن کے آنے کی خبر نبیوں کے آخری نبی ہو، جس کے آنے کی خبر نبیوں کے تاجدار نبی ہو، جس کی آنے کی خبر آخری نبی ہو، جس کی آنے کی خبر جن کے ناموں میں بھی ہو، یہ مقام و مرتبہ ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور آپ آگے بڑھے، اویس قرنی کو کون نہیں جانتا؟ حضرت اویس قرنی خیر التابعین ہے، آپ کو کون نہیں جانتا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے صحابہ اکرام کو اپنی مبارک چادر دی اور کہا کہ اویس کے پاس چلے جاؤ اور اویس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ چنانچہ جتنے صحابہ اکرام ہے چادر مصطفیٰ کو لے کر کے
حضرت اویس کرنی کے پاس تشریف لاتے ہیں. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر مصطفیٰ کو لیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ امت مصطفیٰ میں سے جو گنہگار امت ہوگی یا اے پاک پروردگار ان کے گناہوں کی مغفرت فرمانا، ان کے خطاؤں کے درگزر فرمانا، ان کے مونے مغفرت کا پروانہ عطا فرمانا. حضرت اویس کرنی یہ دعا فرما رہے ہیں، لیکن اہل علم فرماتے ہیں آسمان سے آواز آتی ہے، اے اویس ایسی دعا کو بس کرو، اے اویس ایسی دعا کو بس کرو، اس لیے کہ ہم نے تمہارے کہنے پر امت مصطفیٰ میں سے جس درجے میں امت مصطفیٰ میں سے گنہگار ہوں گے ہم نے ان کو بخشا ہے، اور باقی امت مصطفیٰ کے جو گنہگار ہے ہم ان کو بخشنے والے ہیں. عبد القادر کی دعا کی وجہ سے، عبد القادر کی دعا کی وجہ سے آپ اندازہ لگائیے یہ مقام و مرتبہ ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانے رسالت میں غوث اعظم کا تذکرہ ہو رہا ہے، زمانے تاج عزت میں غوث اعظم کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ مقام و مرتبہ ہے پیرانے کے بڑے پیر روشن ضمیر سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت حضور غوث اعظم وہ غوث اعظم ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ غوث اعظم یہ صرف اللہ کو کہنا چاہیے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو کہیں گے تو غوث اعظم، غوث کا معنی ہے فریاد رس، یعنی فریاد رسی کرنے والا، مدد کرنے والا. انشاءاللہ ہم اس بات کو بیان کریں گے. پہلے سنتے چلے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ وہ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ میں نے سورہ حجرات کی آیت تلاوت کی. اللہ فرماتا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی بڑی شان ہے. اب اللہ کی بڑی شان ہے، آپ ذرا سنتے چلے اللہ کے دربار میں مصطفیٰ کی کیا شان ہے، اللہ کے دربار میں مصطفیٰ جان رحمت کا کیا مقام ہے، اللہ کی بارگاہ میں نبی آخر الزمان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. ہمارے امام نے تو ہمیں یہ ذہن دے دیا، ہمیں یہ عقیدہ دے دیا. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ خدا کے بعد اگر کوئی ہستی ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے. لیکن سنتے چلے کہ اللہ کی بڑی شان ہے، لیکن سنتے چلے اللہ کے دربار میں مصطفیٰ کی کیا شان ہے، اللہ کے دربار میں مصطفیٰ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. ہم اور آپ پڑھتے رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. امام المفسرین سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس یہ وہ نبی کے مقدس صحابی ہے جن کے لیے اللہ کے رسول نے علم قرآن کے لیے دعا فرمائی تھی. سارے صحابہ نے امام المفسرین مانتے ہیں، ان کی تفسیر ابن عباس ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ صراط المستقیم میں جو اللہ کا راستہ ہے اسے صراط اللہ کہا گیا، صراط اللہ سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں صراط اللہ سے مراد نبی کائنات کی ذات ہے، صراط اللہ اللہ کے راستے سے مراد نبی کریم کی ذات ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ یہاں پر جو اللہ کا ذکر ہے ذکر خدا سے کیا مراد ہے؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ذکر خدا سے مراد ذکر مصطفیٰ ہے، ذکر خدا سے مراد ذکر مصطفیٰ ہے. تو پتہ چلا کہ صراط اللہ نبی کونین کی ذات ہے، ہدایت اللہ نبی کونین کی ذات ہے، ذکر اللہ نبی کونین کی ذات ہے، محبت اللہ نبی کونین کی ذات ہے. پتہ چلا جو نبی کریم کے راستے پر چلے گا وہ راستہ نبی کریم کا نہیں، وہ راستہ اللہ کا ہوگا. جو نبی کریم کا ذکر کرے گا وہ ذکر مصطفیٰ کا نہیں، وہ ذکر خدا کا ذکر ہوگا. حدیث قدسی میں حضرت جبریل فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت
فرمائی اے میرے محبوب جہاں جہاں تیرا ذکر ہوگا وہاں وہاں میرا بھی ذکر ہوگا، جہاں ذکر خدا ہوگا وہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا، جہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا وہاں ذکر خدا ہوگا۔ صراط اللہ نبی کونین کے ذات ہے، محبت اللہ نبی کونین کے ذات ہے، ذکر اللہ نبی کونین کے ذات ہے۔ تو پتہ چلا اگر کوئی نبی کے راستے پہ چلے گا وہ اللہ کے راستے پہ چلنے والا کہلائے گا، اگر کوئی نبی کونین کا ذکر کرے گا وہ اللہ کا ذکر کرنے والا قرار پائے گا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ ایک الوہیت کو چھوڑ کر، ایک خیال توحید کو چھوڑ کر جتنے مقامات ہیں وہ مقامات اللہ کے دربار میں جو عزت و اشراف نبی کونین کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے، وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ تو پتہ چلا نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے، نبی کے جو کمالات ہوتے ہیں وہ اللہ کی قدرتوں کے مظہر ہوتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، وہ قدرت الہیہ کے مظہر ہوا کرتے ہیں۔ آپ جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عالم میثاق میں نبیوں سے وعدہ لیا، تمام انبیاء کرام کی روحوں کو جمع کیا، اللہ نے تمام ارواح انبیاء سے اللہ نے یہ وعدہ لیا، اے نبی کی روحوں تم مجھ سے وعدہ کرو کہ جب میرا محبوب تمہارے پاس آئے گا تم اس پر ایمان لاؤ گے۔ سارے ارواح انبیاء نے اللہ رب العزت سے کہا ہاں جب تیرا نبی آئے گا اگر ہم ان کا زمانہ پائیں گے ہم ضرور ان پر ایمان لائیں گے، ہم ضرور ان کی مدد کریں گے۔ مواہب الدنیا میں امام الصلاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور واحد انبیاء سے وعدہ لیا، وعدہ لینے کے بعد ایک نور جو ہے وہاں پر ایک نور ظاہر ہوا، اور نور ظاہر ہونے کے بعد وہ نور جو ہے وہ نور پھٹا، اور پھٹنے کے بعد جتنے نبیوں کی ارواح تھی ان تمام ارواح انبیاء پر وہ نور کی کرنیں گرنے لگی۔ امام الصلاوی فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نبیوں کی روحوں نے عرض کیا اے پروردگار یہ نور کی کرنیں جو ہماری روحوں پر گر رہی ہے یہ نور کی کرنیں آخر کس کی ہے؟ امام الصلاوی فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے انبیاء سنو، یہ جو نور کی کرنیں تم پر گر رہی ہے یہ وہی نور کی کرنیں ہیں جن کے حوالے سے میں نے تم سے وعدہ لیا ہے، جن کے حوالے سے میں نے تم سے میثاق لیا ہے۔ علامہ الصلاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ جب میرا آخری نبی تشریف لائے گا تو تم اس پر ایمان لانا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے۔ آپ ذرا آگے بڑھے، نبی کریم علیہ السلام کے شہزادے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ سے پہلے جتنے اولیاء کرام تشریف لائے ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ سے کئی سو سال پہلے کے بزرگ ہیں حضرت جنید بغدادی۔ کون جنید بغدادی ہے؟ آپ سب جانتے ہیں جنید بغدادی وہ جنید بغدادی ہے جو پانی پر مصلی بچھا کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یہ حضرت جنید بغدادی ہے۔ لیکن آپ ذرا سنیں، حضرت جنید بغدادی پانی پر مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آؤ حضرت جنید بغدادی جس جو ہے ولی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، جنید بغدادی جس غوث اعظم کا تذکرہ کر رہے ہیں، ذرا ان کی بھی شان سنو۔ ایسے ہی جنید بغدادی نے 300 سال پہلے غوث اعظم کا ذکر نہیں کیا۔ غوث اعظم کا مقام و مرتبہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بغداد شریف میں غوث اعظم نظر نہیں آ رہے ہیں، اہل بغداد پریشان ہے، یا تو فجر میں غوث اعظم سے ملاقات ہوتی تھی یا ظہر میں یا کسی نماز میں غوث اعظم سے ملاقات ہوتی تھی، لیکن ایک دن ایسا آیا 5 نمازیں گزر چکی ہے غوث اعظم کا دیدار نہیں ہوا۔ اہل بغداد حیران و پریشان ہے، حیران و پریشان ہے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں بڑے بڑے کہاں چلے گئے، غوث اعظم کہاں چلے گئے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں چل رہا ہے۔ جب بغداد سے باہر نکلے دریا دجلہ کی طرف جانے لگے، ایک چرواہا نظر آتا ہے، اس سے انہوں نے پوچھا کیا تم نے بڑے پیر کو دیکھا ہے؟ چرواہا نے کہا میں انہیں پہچانتا تو نہیں ہوں لیکن میں نے دیکھا ایک نورانی شکل والے بزرگ جو ہے دریا دجلہ میں تشریف لے گئے ہیں۔ چنانچہ اہل بغداد دریا دجلہ کے پاس پہنچے، جیسے ہی پہنچے سرکار غوث پاک کا دیدار ہو جاتا ہے۔ اور غوث پاک کہاں پر ہے؟ غوث پاک دریا دجلہ کے بالکل بیچوں بیچ پانی میں تشریف فرما ہے، بیچوں بیچ کھڑے ہوئے ہیں۔
ہیں دریائے دجلہ میں جب اہل بغداد غوث اعظم کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے غوث اعظم کو دیکھا، سلام عرض کیا، غوث اعظم نے جواب فرمایا، اس کے بعد غوث پاک فرماتے ہیں چلو آ جاؤ۔ اہل بغداد جیسے ہی غوث اعظم کا حکم سنتے ہیں اب روانہ ہو رہے ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا حضور آپ ہمیں آنے کا حکم دے رہے ہیں، یہاں تو پانی ہی پانی ہے، ہمیں راستہ چاہیے۔ وہ قوم موسیٰ تھی، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ہمیں دریا پار کرنا ہے، انہوں نے کہا تھا ہمیں راستہ چاہیے، لیکن یہ قوم مصطفیٰ ہے، یہ جو ہے غوث پاک کے مریدین ہے، عرض کرتے حضور کچھ نہ کہا، فوراً دریا میں چل پڑے۔ اہل بغداد فرماتے ہیں جب ہم نے دریا دجلہ کے پانی پر ہم نے قدم رکھا، ہمیں ایسے محسوس ہو رہا تھا ہم زمین پر چل رہے ہیں، ہمیں ایسے محسوس ہو رہا تھا ہم زمین پر چل رہے ہیں، اگر ہم زمین پر چلتے کچھ کنکر ہمیں چبھتے تھے، لیکن تو عالم یہ ہے ہمیں کوئی کنکر نہیں چبھ رہا ہے۔ بالکل ہم دریا دجلہ میں پہنچ گئے، غوث پاک سے جو ہے گفتگو کرنے لگے۔ اہل بغداد فرماتے ہیں جیسے گفتگو غوث پاک سے ہو رہی تھی، اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہوتے ہی اہل بغداد نے ایک نے کہا کہ وقت صلاح ہو چکا ہے، جاؤ جا کر کے مصلی لاؤ۔ اب یہاں رکر کے ایک بات کہنا چاہیں گے، ایک بڑے پیر ہے، ایک بڑے پیر کے مریدین ہے، جب نماز کا وقت ہو رہا ہے انہیں اپنے نماز کی فکر ہے۔ آج سماج میں کچھ ایسے پیر پائے جا رہے ہیں جو نماز کا وقت ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن نماز کو ضائع کرتے نظر آ رہے ہیں، نہ پیر کو نماز کی فکر ہے نہ مرید کو نماز کی فکر ہے۔ لیکن یہاں تو نقشہ دیکھے، مرید کہہ رہے ہیں کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، جا کر کے مصلی لے کر کے آؤ۔ چنانچہ ایک جا رہا تھا، غوث پاک نے کہا کہ رک جاؤ، ہمارے لیے جو ہے کوئی خاص مصلی آ رہا ہے۔ اہل بغداد نے کہا حضور یہاں مصلی کسی کے پاس نہیں ہے، مصلی کہاں سے آئے گا؟ غوث پاک نے کہا مصلی لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے مصلی آ رہا ہے۔ اہل بغداد فرماتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں اسی دریا دجلہ کے بالکل پیچھے سے ایک مصلی نکل رہا ہے، ایک مصلی نکل جاتا ہے، اس مصلی پر لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ مصلی کے کنارے پر لکھا ہوا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور دوسری طرف لکھا ہوا ہے یا اہل بیت انک حمید مجید، یعنی جس کا معنی یہ ہے اے نبی کے گھر والوں زمانے بھر میں تمہیں بزرگی والے ہو، زمانے بھر میں تمہیں عظمتوں والے ہو، زمانے بھر میں تمہیں رتبے والے ہو۔ غرض یہ کہ مصلی بچھا دیا جاتا ہے، غوث پاک نماز پڑھا رہے ہیں، سارے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ جنید بغدادی ہے جو تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، یہ غوث پاک ہے اپنے سارے مریدین کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ 300 سال کا جو ہے مقام ہے، 300 سال کا فاصلہ ہے، جنید بغدادی جامع مسجد میں ہے، جمعہ کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ اے نماز جمعہ کے وقت میں حضرت جنید بغدادی منبر رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں۔ اہل بغداد پریشان، جب نماز جمعہ مکمل ہوتی ہے اہل بغداد پوچھتے ہیں حضور ماجرا کیا ہے؟ آج اپنی گردن کو جھکا دیا، آخر معاملہ کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ جنید بغدادی فرماتے ہیں آج سے ٹھیک 80 سال بعد اسی بغداد کی جامع مسجد میں غوث اعظم عبد القادر جیلانی فرمائیں گے قدمی حاضری اعلی رحمت کلی ولی کی امداد، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ جب ساری دنیا میں جہاں جہاں خدا کے ولی ہوں گے وہ اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے، وہ جھکائیں گے اس وقت میں بھی اپنی گردن کو جھکا رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے یہ مقام و مرتبہ ہے سرکار غوث پاک کا۔ سبحان اللہ، اے تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، احسان غوث الورا، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 12ویں صدی کے مجدد ہیں، اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جس پر کرم فرما دے اللہ تعالیٰ اسے ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد مجدد علی ثانی فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے آنے تک جو قیامت سے پہلے امام مہدی آئیں گے، مجدد علی ثانی مکتوبات میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے آنے تک جو زمانہ ہے وہ زمانہ غوث پاک کا ہے۔
وہ زمانہ غوث اعظم دستگیر کا ہے. غوث اعظم جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ولایت کا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے, اور غوث اعظم جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ولایت کو سلب فرما دیتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کا مقام و مرتبہ کیسا مقام و مرتبہ ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایک آجائیے رسول اعظم کی بارگاہ میں, جب رسول اعظم کی پیدائش ہوتی ہے, جب میرے آقا تشریف فرما ہوتے ہیں, مورخین لکھتے ہیں نبی کریم جس دن پیدا ہوئے اس دن ساری دنیا میں جہاں جہاں ولادتیں ہوتی ہے, بچوں کی ولادتیں ہوتی ہے, لڑکے ہی پیدا ہوتے ہیں, اور مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی نبی کا شہزادہ غوث اعظم جس دن پیدا ہوتا ہے اس دن میں بھی دنیا بھر میں جہاں جہاں ولادتیں ہوتی ہے لڑکوں کی ہی ولادتیں ہوتی ہے. غوث اعظم ادھر معجزہ ہے, ادھر رسول اعظم کا معجزہ ہے, ادھر غوث اعظم کی کرامت ہے. ادھر رسول اعظم کے معجزہ ہے, ادھر غوث اعظم کی کرامت ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ غوث اعظم وہ غوث اعظم ہے. پیدائشی طور پر آپ 18 پاروں کے حافظ قرآن تھے. کون نہیں جانتا, سب جانتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکتب میں پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. جب جو ہے استاد گرامی سے کہا میرا کچھ سن لیجیے, تو استاد نے سوچا بہت بچے اپنے ماں سے سورہ فاتحہ سیکھ لیتے ہیں, سورہ اخلاص سیکھ لیتے ہیں, کچھ دعائیں سیکھ لیتے ہیں, جو کچھ سنا دے گا یہ بچہ. لیکن جب غوث پاک نے سنانا شروع کیا, سورہ فاتحہ سنانا شروع کی, مکمل سورہ فاتحہ سنا دیا. الف لام میم غوث پاک نے سنانا شروع کیا, الف لام میم سنانا شروع کیا. پہلا پارہ مکمل غوث پاک نے بغیر دیکھے سنا دیا. سیقول الفقہاء دوسرا پارہ غوث پاک نے سنانا شروع کیا. ابھی غوث پاک بچے ہیں لیکن مکمل دوسرا پارہ بغیر دیکھے غوث پاک سنا رہے ہیں. دل کا اصول تیسرا پارہ غوث پاک نے سنانا شروع کیا بغیر دیکھے. تیسرا پارہ مکمل غوث پاک نے سنا دیا. ولو لن تنالوا البر چوتھا پارہ غوث پاک نے سنانا شروع کیا, مکمل چوتھا پارہ بھی سنا دیا بغیر دیکھے. والمحصنات من النساء پانچواں پارہ غوث پاک نے سنانا شروع کیا. پانچواں پارہ بھی مکمل غوث پاک نے بغیر دیکھے سنا دیا. لا یشرک اللہ چھٹواں پارہ غوث پاک نے سنانا شروع کیا. چھٹواں پارہ بھی غوث پاک نے بغیر دیکھے اپنے استاد کو سنا دیا. وَإِذَا سَمِعُوا ساتواں پارہ غوث پاک نے سنانا شروع کیا. ساتواں پارہ بھی بغیر دیکھے غوث پاک نے اپنے استاد کو سنا دیا. وَلَوْ أَنَّنَا آٹھواں پارہ غوث پاک نے سنانا شروع کیا. آٹھواں پارہ بھی سنا دیا. قَالَ الْمَلَأُ نواں پارہ غوث پاک نے سنانا شروع کیا, اس میں بھی مکمل بغیر دیکھے سنا دیا. وَعَلَمُوا دسواں پارہ غوث پاک نے سنانا شروع کیا. دسواں پارہ بھی مکمل بغیر دیکھے سنا دیا. یعتذرون گیارہواں پارہ غوث پاک نے سنانا شروع کیا. گیارہواں پارہ بھی مکمل بغیر دیکھے غوث پاک نے سنا دیا. وَمَا مِن دَابَّةٍ بارہواں پارہ غوث پاک نے سنانا شروع کیا. بارہواں پارہ بھی مکمل بغیر دیکھے سنا دیا. وَمَا أُبَرِّئُ تیرہواں پارہ غوث پاک نے سنانا شروع کیا, اسے بھی بغیر دیکھے سنا دیا. ربما چودہواں پارہ غوث پاک نے سنانا شروع کیا, اسے بھی بغیر دیکھے سنا دیا. سبحان الذی اسری پندرہواں پارہ غوث پاک نے سنانا شروع کیا, اسے بھی مکمل سنا دیا بغیر دیکھے. قال الم اقل لکم سولہواں پارہ غوث پاک نے سنانا شروع کیا, اسے بھی مکمل سنا دیا. اقتربا سترہواں پارہ غوث پاک نے سنانا شروع کیا, اسے بھی بغیر دیکھے سنا دیا. قد افلح اٹھارہواں پارہ غوث پاک نے شروع کیا, اسے بھی مکمل سنا دیا. اب استاد نے یہ دیکھا عرض کرتے ہیں رہے عبد القادر اور بارہ پارے سنا دو, کل قیامت کے میدان میں تمہارے نارجان کی بارگاہ پیش کروں گا. یا رسول اللہ میں نے آپ کے شہزادے سے مکمل قرآن. نعرے تکبیر نعرے رسالت. پاک فرماتے ہیں اپنے استاد سے کہ استاد گرامی آپ جانتے ہیں ہر بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے. میری ماں ہر ماں 2 مہینے تلاوت کرتی, 2 پاروں کی تلاوت ہر ماہ کرتی ہے. ہر ماہ 2 پارے سن کر کے میں نے 18 پارے یاد کر لیے. اگر اور میری ماں جو پڑھتی اور ماں پیٹ میں زیادہ دن رہتا تو قرآن کا حفظ کر لیتا. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی کو کرامت کہتے ہیں کہ جو ہماری عقل میں نہ آئے,
بچہ پیٹ میں ہو اور باہر قرآن پڑھی جا رہی ہو، بچہ پیٹ میں یاد کر لے، اسی کو تو کرامت کہتے ہیں۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کون نہیں جانتا، جو دہلی کے شہنشاہ ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا حضور آپ نے قرآن کیسے یاد کروا لیا، تو محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب میں اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا، جب میری ماں کا میں دودھ پیتا تھا، تو میری ماں ایک طرف مجھے دودھ پلا رہی ہے، دوسری طرف وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ اس دوران میں نے قرآن کو سن سن کے میں نے قرآن کو پورے 30 پارے یاد کر لیے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ولیوں کی شان، اسی کو کہا جاتا ہے قرآن۔ غوث پاک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے غوث اعظم۔ میں نے عرض کیا تھا کہ غوث اعظم کہا جائے تو غیر مقلد یہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم تو صرف اللہ ہے، غوث اعظم تو صرف اللہ کا نام ہے، لہذا عبد القادر بغدادی کو غوث اعظم اگر کوئی کہے گا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ ہم ان سے کہنا چاہیں گے جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہمارے قرآن میں آئے ہیں اور 300 اللہ کے صفاتی نام زبور میں آئے ہیں، 300 اللہ کے صفاتی نام توریت میں آئے ہیں اور 300 صفاتی نام انجیل میں آئے ہیں۔ زبور، توریت، انجیل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام اس میں آئے ہیں، وہ تو تمہیں توفیق ہوگی نہیں کہ تم اسے پڑھو، لیکن ہم یہ کہنا چاہیں گے جو 99 نام ہمارے قرآن میں اللہ رب العزت کے صفاتی آئے ہیں، ان 99 ناموں میں کوئی ایک نام بتلا دو کہ جس میں غوث اعظم اللہ کا نام ہے۔ نہیں بتلا سکتا، نہیں بتلا سکتا۔ پڑھیے جو اللہ کے 100 نام ہیں، قرآن کھلتی پہلے پیج پہ لکھے ہوئے رہتے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کے 100 نام جو ہے روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالے گا تو انتقال کے بعد اسے کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی ہے۔ آپ قرآن کھولیں گے، آپ جا کر کے گھر دیکھیں قرآن کھولیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، اور ایسے ہی صفاتی نام ہمارے نبی کے 300 نام اللہ کے رسول کے صفاتی نام زبور میں، 300 انجیل میں، 300 توریت میں، 99 نام قرآن میں، 1 نام محمد۔ میرے تو یہ صرف دھوکہ دیتے ہیں کہ غوث اعظم تو یہ اللہ کا نام ہے، اگر کسی اور کہا جائے یہ شرک ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا، یہ حرام ہو جائے گا۔ یہ صرف قوم کو بھٹکانے کے لیے اس طریقے کی جو ہے بولی بولتے ہیں، لیکن آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ جو لفظ غوث ہے، جو ہم غوث اعظم کہتے ہیں، کہ کیا غوث کا استعمال پہلے بھی ہوا ہے؟ کیا غوث کا استعمال احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے؟ تو چنانچہ آپ سنتے چلے جب مدینہ پاک میں قحط سالی ہو جاتی ہے تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے حضرت عمرو بن عاص کی طرف ایک خط لکھا۔ کس نے لکھا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا۔ کہاں لکھا؟ عمرو بن عاص کی طرف۔ یہ بھی صحابی رسول ہے۔ تو حضرت عمرو بن عاص کی طرف حضرت عمر بن خطاب نے خط لکھا، تو اس خط میں عمر بن خطاب نے عمرو بن عاص کو غوث کہا۔ کیا کہا؟ غوث کہا، یعنی غوث کہا۔ کس نے کہا؟ حضرت عمر بن خطاب نے کہا۔ کس کو کہا؟ عمرو بن عاص کو کہا۔ تو پتا چلا کہ صحابی نے صحابی کو غوث کہا، صحابی نے صحابی کو غوث کہا۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو غوث کہنا اگر شرک ہوتا تو بتلاؤ تمہارا علم بڑا ہے یا عمر بن خطاب کا علم بڑا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے غوث کا لفظ ذکر فرمایا، اس کو حضرت عمرو بن عاص کو۔ اور آگے بڑھے امام بہقی نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے کہ مدینہ شریف میں ایک شخص ایسا تھا، مدینہ شریف میں ایک شخص تھا ایسا، امام بہقی نے اپنی کتاب میں اس کو جو ہے درج فرمایا ہے کہ ایسا تھا کہ بڑا پرہیزگار، بڑا متقی، مدینہ شریف میں ایک شخص تھا۔ یہ زمانے رسالت سے بہت دور والے زمانے کی بات ہے۔ تو مدینہ پاک میں وہ شخص تھا اور اس کا یہ عالم تھا کہ جب کبھی مدینہ شریف میں کوئی مسائل میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہو اور دیکھتا کہ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو جہاں تک ہو سکتا ہے وہ اپنے علم سے ان کا مقابلہ کرتا ہے۔
اگر اپنے علم سے مقابلہ نہ کر سکے تو وہ شخص، امام مہدی فرماتے ہیں، وہ شخص کہاں حاضر ہوتا؟ مزار مصطفیٰ پر حاضر ہوتا، نبی کریم کے بارگاہ میں حاضر ہوتا، اور حاضر ہو کر کے وہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں اللہ کے رسول کے پہلو میں جلوہ فرما ہیں۔ تو مدینے کا وہ شخص کہ جب کبھی دیکھتا مدینے والے کچھ جو ہے معاملات گڑبڑ کر رہے ہیں، علم سے مقابلہ کرتا، علم سے مقابلہ نہ ہو تو وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتا، اور حاضر ہو کر کے وہ دعا کرتا، اور اس نے اپنی دعا میں، امام مہدی فرماتے ہیں، وہ شخص بھی اپنی دعا میں اس نے جو عرض کیا، کیا عرض کیا؟ اغوا سنا، یعنی یا رسول اللہ آپ بھی میرے غوث ہے، اور آپ کا پہلو میں جلوہ فرما، ابو بکر بھی میرے غوث ہے، یا رسول اللہ پھر آپ کے پہلو میں آرام فرما، عمر بن خطاب بھی میرے غوث ہے۔ تو پتا چلا کہ اس شخص نے اللہ کے رسول کو بھی غوث کہا، جو ہے حضرت ابو بکر کو بھی غوث کہا، حضرت عمر کو بھی غوث کہا۔ تو پتا چلا کہ غوث کا لفظ اللہ کے علاوہ بھی استعمال یہ جو ہے ہوا ہے، صحابہ نے بھی اسے استعمال کیا ہے، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ تو بہرکیف اللہ کے علاوہ غوث کا لفظ استعمال یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے اس کا استعمال ہو چکا ہے، پہلے اس کا استعمال ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ اب آئیے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غوث اعظم کہہ رہے ہیں، یہ صرف 100 سال 200 سال پہلے کی بات نہیں ہے، بلکہ آج سے 700 سال پہلے کے بزرگان دین ہے۔ علامہ نورالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 7ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، آپ نے اپنی کتاب میں حضرت غوث پاک کو غوث اعظم لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ جو 6ویں صدی کے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہا ہے۔ ابن عابدین شامی ہے جن کے فقہ کی کتاب کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھ پڑھ کے مفتی لوگ فتویٰ دیتے ہیں۔ ابن عابدین شامی ہے، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں غوث اعظم کا غوث اعظم لکھا ہے۔ شاہ برکت اللہ ماروردی ہے، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں حضور غوث پاک کو غوث اعظم لکھا ہے۔ بلند پرواز خواجہ بندہ نواز یسوع دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنی کتاب میں غوث پاک کو غوث اعظم لکھا ہے۔ علامہ جو ہے برکت اللہ ماروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی، اور علامہ احسن العلماء نے بھی اپنی کتاب میں غوث پاک کو غوث اعظم لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اپنی کتاب میں غوث پاک کو غوث اعظم کا ذکر فرمایا ہے۔ جتنے بزرگان دین ہے، چاہے وہ سرکار خواجہ غریب نواز ہو یا بندہ نواز بلند پرواز ہو، ابن عابدین شامی ہو، علامہ قسطلانی ہو، ابن حجر مکی ہو، یہ جتنے اکابرین ہیں، یہ بہت پرانے بزرگان دین ہے۔ ان تمام نے جب غوث پاک کا تذکرہ اپنی کتابوں میں کیا ہے تو غوث اعظم کا ذکر کیا۔ اب بتلاؤ کیا تم بڑے ہو یا جو 500 700 سال پہلے کے بزرگ تھے وہ علم میں بڑے ہیں، یا تم علم میں بڑے ہو؟ تو آپ یہی کہیں گے وہ علم میں بڑے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا جو زمانہ مجھ سے قریب ہے وہ بہتر سے بہتر ہوگا، جو زمانہ مجھ سے دور ہوتا چلا جائے گا اس کے بہتری کی کمی ہوتی چلی جائیں گی۔ اور بتلائیے آج سے 700 سال پہلے کے بزرگان دین نے، اور ایسے نہیں اپنے پائے کے چوٹی کے بزرگان دین ہے، انہوں نے جہاں جہاں غوث اعظم کا تذکرہ کیا ہے سب نے غوث پاک کا تذکرہ غوث اعظم کے۔ اور آپ آگے بڑھیں، اہل علم فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ سارے نبیوں کی امتوں میں زیادہ امت تعداد کے اعتبار سے کس کی ہوگی؟ ہم امت مصطفیٰ ہوں۔ چنانچہ حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنت میں 120 صفیں جنتیوں کی ہوں گی۔ کتنی ہوگی؟ جنت میں صفیں کتنی ہوں گی؟ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی۔
اور میرے آقا فرماتے ہیں 120 صفحے ہوں گی، لیکن وہ صفحے کیسی ہوگی؟ آج دنیا کی صفحے تو ہمیں دکھائی دیتی ہے، سب کا کنارہ نظر آتا ہے، لیکن وہ سب کا عالم یہ ہوگا کہ دیکھنے والے کی نظر ختم ہوگی لیکن سب کا کنارہ ختم نہیں ہوگا۔ ایسی 120 صفحے ہوں گی، میرے آقا فرماتے ہیں ان 120 صفحوں میں 80 صفحے میری امت کی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ 80 صفوں میں امت مصطفیٰ ہوگی اور 40 صفوں میں دیگر نبیوں کی امتیں ہوں گی۔ تو اہل علم ایک نکتہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ نکتہ بیان کرتے ہیں کہ نبیوں میں بڑی امت اللہ نے رسول اعظم کو عطا فرمائی ہے اور مریدوں میں زیادہ مریدین اللہ نے غوث اعظم کو عطا فرمائی۔ اس لیے کہ غوث پاک نے کہا کہ جو صرف یہ کہے کہ میں غوث اعظم کا مرید، تو غوث اعظم نے کہا کہ وہ میرا مرید۔ جو صرف یہ کہے کہ میں غوث اعظم کا مرید، تو غوث پاک نے کہا کہ وہ میرا مرید ہو گیا۔ تو غوث اعظم کے مرید ایسے مرید ہے، ایسا پیر دنیا میں نہیں ہوا، نہ قیامت تک کے ہوگا کہ غوث پاک سے جو پہلے ہوئے وہ بھی غوث پاک کے مرید ہے اور قیامت تک کے ہوں گے وہ بھی غوث پاک سے پہلے کیسے ہوئے؟ جیسے حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ 300 سال کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بغدادی آئیں گے، وہ کہیں گے قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، میں ابھی اپنی گردن کو جھکا رہا ہوں۔ تو یہ جھکانا اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ میں بھی غوث اعظم کی غلامی میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ پہلے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غوث اعظم کے تشریف لانے سے پہلے جس نے بھی اس طریقے کے معاملات کیے وہ غوث اعظم کے غلاموں میں ہے، اور قیامت تک جو بھی اس طریقے کا ذکر کرے گا کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں، تو غوث پاک کہتے ہیں وہ میرا مرید ہے۔ تو امتوں میں امت کی کثرت اللہ نے نبی کو دی، رسول اعظم کو دی، اور مریدوں میں مریدوں کی کثرت اللہ نے غوث اعظم کو دی۔ اور بولتے چلے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نشان ہے کہ جو چشتی ہے، کیا ہے؟ جو چشتی ہے یعنی جو خواجہ فرید نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہے، وہ ظاہراً تو مرید غریب نواز کا ہے لیکن حقیقت میں وہ بڑے پیر کا مرید۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چشتی ہو وہ قاضی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو غریب نواز کے سلسلے میں مرید و سلسلے چشتیہ میں، تو وہ قاضی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کو یوں سنیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب غوث پاک نے کہا تھا قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت میں غریب نواز کہاں تھے؟ تو اس وقت میں غریب نواز خراسان کی پہاڑیوں میں تھے، خراسان کی پہاڑیوں میں تھے۔ چنانچہ اس وقت میں غوث اعظم کی صدا کو سن کر کے جس نے اپنی گردن کو سب سے پہلے جھکایا تھا وہ غریب نواز کی ذات تھی۔ غریب نواز نے اپنی گردن کو جھکا دیا، لیکن آپ سنیں کہ غریب نواز غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اہل علم فرماتے ہیں دونوں کی ملاقات ثابت ہے۔ غوث پاک کی بارگاہ میں غریب نواز رہ رہے ہیں، اور کتنے دن رہے؟ 57 دن رہے۔ کتنے دن رہے؟ 57۔ غریب نواز غوث پاک کی بارگاہ میں 57 دن رہے۔ جب غوث پاک کی بارگاہ میں غریب نواز 57 دن رہے، 57 دن رہنے کے بعد جب غریب نواز جانے لگے تو غریب نواز نے کیا کہا؟ فیض تو لیا کہ غوث پاک پیر نہیں، پیروں کے پیر ہے۔ غوث پاک وقت منٹوں میں جو فیض دینا ہے دے دیتے ہیں، لیکن 57 دن میں غوث پاک نے غریب نواز کو کتنا فیض دیا ہو؟ وہ غوث پاک ہی جانے، غریب نواز ہی جانے۔ اب 57 دن میں جب 57 دن مکمل ہوئے تو 58ویں دن غریب نواز نے غوث پاک سے کہا حضور اب آپ نے جو نوازنا تھا نواز دیا، میری ایک خواہش ہے۔ تو غوث پاک نے کہا مولانا تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو غریب نواز نے کہا حضور میری یہ خواہش ہے، میرے کو عراق دے دیجیے۔
مجھے کیا دے دیجیے؟ شہر عراق دے دیجیے۔ تو غوث پاک نے کہا معین الدین میں نے عراق کو شہاب الدین سہروردی کو دے دیا، میں نے عراق شہاب الدین سہروردی کو میں نے دے دیا ہے، جاؤ میں تمہیں ہندوستان عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ قربان جاؤ، اپنے اوپر ناز کرو کہ ہم ہندوستانیوں کا نام غوث پاک کی زبان پر آ رہا ہے۔ میرے کہ تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ حضور مجھے عراق دے دے، تو غوث پاک نے کہا ہم نے عراق کو شہاب الدین سہروردی کو ہم دے چکے ہیں، ہم تمہیں جو ہے ہندوستان دے رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب 57 دن غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ رہتے ہیں، غریب نواز کو غوث پاک نے جس طریقے سے نوازنا چاہا 57 دن میں غوث پاک نے نوازا۔ میرے گئے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ غریب نواز نے اپنی گردن کو جھکا دیا اور کہا کہ بل عینی و راسی، اے غوث پاک آپ کا قدم میری آنکھ پر، آنکھوں پر، آپ کا قدم میرے سر پر۔ اس طرف دیکھیں تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بھی فیض لیا وہ دربار غوثیت سے لیا، جو کچھ بھی فیض لیا وہ سلسلے قادسیہ سے لیا۔ تو جو مرید غریب نواز کا ہے، جو سلسلے چشتیہ میں مرید ہے، یہ سلسلے چشتیہ پر فیضان کس کا ہے؟ اس لیے کہ غریب نواز جو فیضان دے کر کے انہوں نے ہندوستان میں تقسیم فرمایا سلسلے چشتیہ کے روشنی میں، تو وہ فیضان غریب نواز نے بغداد سے لے کر کے آئے۔ بغداد سے فیضان قادریت کو لے کر کے غریب نواز نے سلسلے چشتیت کے جو ہے آئینے میں آپ کے فیضان قادریت کو لوگوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا